ہستیاں کہ جن کے دم قدم سے چلتی ہے ہماری بستیاں. آئیے استقبال کر لیجیے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت حاضری دورہ، حاضری دورہ، شہزادے غوث اعظم تحریک جماعت رضائے مصطفیٰ، جیلانی مشن، جیلانی مشن، تحریک جماعت رضائے مصطفیٰ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ درود پاک کا نذرانہ پیش کریں. نعت پاک کے چند اشعار میرے ساتھ مل کر پڑھیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، صلی علیہ حبیب اللہ، تیری سرکار میں جو میرا حوصلہ اور بیٹا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ. سبحان اللہ. کسی کو ہنساتے ہیں
فیصلہ کر دے مجھے کیا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ مجھے کیا فکر ہو اختر میرے یاور ہے وہ یاور بھلا بیٹھ رہا تھا تو ایک چالا ان میں خیال آیا کہ اس 4 کا 5 کو بزرگ صادق شاہ حسینی سیدی شاہ تیسرے بزرگ مفتی اعظم بزرگ مفتی اعظم رضی اللہ تعالیٰ 14 محرم میں چوتھے سبحان اللہ بے شمار اولیاء کرام یہ اپنے دامن میں بہت سی فضیلتوں کو سمیٹے ہوئے حرمت والا کرنا ہے اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ اس ماں کی برکات نسبت حاصل ہے لوگ کہتے ہیں شہبازی ظفر کے شہزادے نے مذہبوں کا رد کرنے کے لیے لوگ بنایا یہ مقبول چلا ہے ہر جگہ پر کسی وہابی دیوبندی کا قدر کیا جائے دیوبندی وہابی کے بعد میں پہلے سلح ملی کو بلایا پیٹ میں دکھتا ہے کہتا ہے پورا کر دیا پورا کر دیا سکھایا اور کہنے لگا یہ مجھے سب کو نہیں کہتے ہم نے کبھی سنی کو برا کہا لیکن کیوں کہتے ہیں وہابی کو برا کہتے ہیں وہابی نہیں تھی بولے حسین نے رد کیا تھا میں نے کہا ہر رد کیا تھا میں نے کہا کس کا کیا وہابی اس سے اور دو قدم آگے ہیں مذہبوں کا رد کرنا یہ حسینی مزاج ہے تو نہیں کی یزید فاسق تھا اور حسین نے یہ مزاج کیا کہ میں نے کسی فاسق و فاجر کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا امام عادل مقام نے مزاج دیا ہے تم بھی کسی فاسق کے ہاتھ میں ہاتھ نہ دینا اور کسی بد مذہب کے ساتھ میں سمجھوتا نہیں کرنا یہ مزاج حسینی ہے سنیے یہ مزاج لے کر زندگی گزارو امام عالی مقام رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں اگر خراج عقیدت پیش کو خاص طور پہ ان علاقوں میں یا کسی نیم رات کی بات کا خیر ایسا سنی اس کو اس دور میں پکا بریلوی کہتے ہیں اگر عقیدے کے اعتبار سے آپ سنی بریلوی ہو سنی بریلوی بن کر رہو سنی بریلوی بن کر جیو اور سنی بریلوی بن کر رہو سنیوں
تو مبارکباد دیتا ہوں یہاں کے نوجوانوں کو، جماعت تمامی حضرات. جن علاقوں میں مکتب کا سسٹم، مکتب کا نظام مضبوط ہے، بنیاد، یہ بنیاد ہے، بنیاد بچوں کو، آج بچے جو بد مذہبوں کی طرف جاتے ہیں نوجوان ہونے کے بعد میں، اس کی وجہ یہ ہے کہ بنیاد ان کی مضبوط نہیں ہے. تو بنیاد کا خیال رکھو، مکاتب کا انتظام کرو. جب مکتب مضبوط بچپن میں وہ عقیدہ پیے گا تو بڑا ہونے کے بعد میں اس کے بہکنے کے چانسز جو ہے وہ کم ہے. کہ بچے ہیں، یہ ساری چیزیں وہ پڑھے گا، جب علم حاصل کرے گا تو کوئی بہکا نہیں سکے گا. اس لیے مکتب کا نظام اپنے علاقوں میں بنیادی تعلیم کو عام کرو، بنیاد کو مضبوط کرو. ہم میں سے وضو کے فرائض کو مضبوط کرو. سنیو، بڑے مدرسے کھولنے سے بہتر ہے اپنے علاقوں میں چھوٹے مکتب کے اوپر دھیان دو، ان پر توجہ دو، ان کو مضبوط کرو، تعلیمی معیار بلند کرو. یہی بچے جب اچھی تعلیم ناظرہ اچھا پڑھیں گے نا تو پھر یہی چندہ کر کے جو پلاٹ خرید کر مسجد جو ہے وہ پلاٹ خرید کر کوئی عمارت تعمیر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. مساجد آپ کے پاس ہے، مساجد میں بچوں کی تعلیم اچھی کرو. جس طرح سے اسکول بچہ جاتا ہے نا تو ہم دیکھتے ہیں کہ بچے کو ہم ڈریس دیتے ہیں، اس کے لیے اس کا اہتمام ہوتا ہے، کلاسز ہوتی ہیں اسکول کے بعد میں، مگر یہ خیال ہم دین کے لیے نہیں کرتے، جبکہ دین کو پہلی ترجیح دینا ضروری ہے. آج لوگ آتے ہیں کہتے ہیں کہ ہمارا بچہ ہماری بات نہیں مانتا، آتے نا تو آج یہ حال نہیں ہوتا. تب وہ ماں باپ کی عزت کرنا سیکھے، تب وہ بڑا بھی ہوگا، شادی بھی ہوگی، تب بھی کہے گا کہ یہ میرے ماں باپ ہیں. پھر مطالبہ ہوتا ہے کہ نقشہ پڑھنا، یہ کیسے ہوگا؟ اور بچوں کو جو ہے وہ ایک پڑھائیں، وہ بھی 1 گھنٹے میں پڑھائیں، یہ ممکن نہیں ہے. تعلیم کا معیار اچھا بناؤ، 20 بچوں کی بیچ اور اس پہ ایک مدرس، 1 گھنٹہ وہ پڑھائے گا 20 بچوں کو. جیسے اسکول میں ہوتا ہے نا، بچے جب پڑھیں گے، یہی بچے آگے چل کے انجینئر بناتا ہے، کوئی ڈاکٹر بناتا ہے. تو آپ امید کرو، یہ کوشش کرو کہ اپنے بچے کو وقت کا ایک بہت بڑا محفوظ بنے. اور اگر وہ محفوظ بنے، عالم بنے یا نہ بنے، مگر بنیاد عاشق رسول تو بن جائے، کم از کم یہ تو سوچو. اور اس سے بڑی ڈگری بھی کوئی نہیں. عاشق رسول اگر اولاد ہو گئی، اس سے بڑی کوئی ڈگری نہیں. اپنے اولاد کو سچا پکا سنی مسلمان بنانا ہے تو بنیاد اس کی مضبوط کرو. سنیو، میں اس علاقے میں یہاں کے نوجوانوں کو فکر دے رہا ہوں، کوشش کرو، جلسے ہوتے رہتے ہیں، ہوتے رہیں گے. 100 جلسے، 10 جلسے میں اس سے پہلے بھی یہاں پہنچ چکا ہوں. اور باقی کا جو پیسہ آپ کماتے، یہ بنیادی تعلیم ہے. وہ بعد میں کوئی معاملہ، بعد میں آپ کو جو 1 سال تک آپ اس کو کہتے رہے 10 جلسے کرو، 90 جلسے کا پیسہ وہ بنیادی کام میں استعمال کرو، فلاحی کام میں استعمال کرو. جو پیسہ آپ کماتے ہو، جو پیسہ آپ کماتے ہو، اس پیسے کا حصہ ان کاموں میں نکلتے ہیں. بد مذہبوں کی وجہ سے اس بنیاد پر یہ ہوتا ہے کہ ہمارے سنی حضرات جو موقع ملنے کی بنیاد پر ان کی طرف مائل ہوتے ہیں. سنی ہو، یہ کام آپ بھی شروع کر سکتے ہو نا. یہ کام، یہ 90 جلسے کا جو پیسہ بیوہ ہے، کوشش کرو کہ اس کا گھر چلے آپ کے پیسے سے، اور خاموشی کے ساتھ یہ بنیادی کام کرو. یہ جب بنیاد آپ پوری کرو گے نا تو آپ کسی بچے کی ایڈمیشن فیس کا معاملہ ہے تو اس کی فیس بھرنے کی کوشش کرو. کسی کے گھر میں کیا کرتے ہو، آپ کی قوم زندہ رہے گی. یہ یہاں سے اٹھنے کے بعد میں یہ مزاج لے کر جاؤ، یہ اب کچھ کرنا ہے. جلسوں تک محدود مت رہو، جلسوں کے ساتھ میں یہ پیغام بھی لے کر جاؤ. اپنے علاقوں میں اگر سنیت کو بچانا ہے تو غریب کی مدد کرو. بد مذہب دیوبندی آج ایسا ہی کرتا ہے کہ کسی غریب کے پاس کوئی کاروبار نہیں ہے، لے گیا ہے، میڈیا کے اوپر پوچھنے لگا دیے،
چند کام نہیں ہے، کوئی بیکار ہے، اور ڈر ہے کہ اگر وہ اس کو کام نہ ملے تو وہ بد مذہبیت کی طرف جائے گا. جب کاروبار سے لگے گا بد مذہبیت کی طرف نہیں جائے گا، اس کے اوپر ایک احسان رہے گا آپ کا کہ یہ سنی بھائی نے میری مدد کی. تو یہ بنیادی چیزیں اس کو دھیان میں رکھو، بد مذہبوں سے محفوظ رہو، اور جہاں پر یہ چیزیں بڑھ رہی ہے تو کوشش اسباب کو ڈھونڈنے کی کوشش کرو، کیا وجہ ہے کہ بد مذہبیت بڑھ رہی ہے، اور جب اس کی وجہ پاؤ تو اس کو پورا کرنے کی کوشش کرو. کہ اگر بد مذہب ایجوکیشن کے معاملے میں آپ کسی کر رہا ہے تو وہ ضروریات پوری ہم کو کرنی چاہیے اور اس کو روکو. جس اعتبار سے آئے، تعلیمی اعتبار سے آتا ہے، مدارس میں آتا ہے، بد مذہبوں کا معاملہ یہ ہے کہ جاتے ہیں اور جا کر کہتے ہیں کہ ہم اپنا امام فری میں بھیجیں گے، نماز پڑھانے کے لیے آپ کو امام کی تنخواہ کی لات ہو گئی. کوشش کرو کہ دیہاتوں میں جائے. اگر ایسے معاملات ہیں کہ دیہاتوں میں پیسہ نہیں ہے، آپ کو اللہ نے نوازا ہے، کسی دیہات میں اگر پیسہ نہیں ہے اور کم پیسوں کے سبب جو ہے وہ وہاں پر امام کو تنخواہ دینے کے معاملات نہیں ہیں، کوشش کرو کہ شہر سے جائے وہ تنخواہ وہ امام کو، مگر امام ہمارا سنی رہے. یہ چیزوں کو اس چیز کی طرف دھیان نہیں دیں گے نا، اس وقت تک ہم سنیت کو نہیں بچا سکتے. اس کے لیے ہمیں جان سے بھی قربانی دینی اور مال سے بھی قربانی دینی. تو انشاءاللہ مال سے قربانی دیں گے. ان باتوں کی طرف توجہ دیں. اپنے ارد گرد مسودہ یہاں ہے، مسودہ کے ارد گرد جتنے گاؤں ہیں چھوٹے دیہات میں اس کا معائنہ کرو، کہاں امام کی تنخواہ کم ہے. کوشش کرو، میں جیلانی مشن سے بھی کہوں گا اور یہاں کے سب کو کہوں گا کہ مل کر کرو. سمجھے آپ 500 روپے ہوتا ہے کہ ایک آدمی اگر 500 روپے دے سکتا ہے 10 نکاتی پروگرام میں نہ ہو کسی چیز کی کہ یار ہمارے گھر کیسے چلے گا. ہمارے ادھر امام کی تنخواہ ہوتی ہے 4000 اور پھر ہم ایکسپٹ کرتے ہیں امام سے کہ وہ یہ بھی نہیں کہتے لذت آپ کو آج تنخواہیں اتنی پیش کرو، میرا گھر کیسے چلے گا. توجہ دو، لوگوں کی توجہ نہیں ہوتی ہے. اتنا پیسہ جمع کرو، باہر سے ایک اچھا عالم بھی آپ رکھ سکو تاکہ امام کے ساتھ ساتھ اور بھی کچھ دیگر کام علماء سے لیے جا سکے. تحریری کام ہو، تقاریری کام ہو، جس علاقے میں ضرورت ہو کہ اگر ائمہ حضرات وہاں نہیں پہنچ سکتے ہیں کہ ہمارا ایک عالم ایسا ہو کہ جو اور جب تک آپ متحد نہیں ہوگے نا تب تک یہ کام نہیں ہوگا. نوجوانوں یہ آپس میں اتحاد رکھو. اس سے ہماری نہیں بنتی تو اس سے ہم نے لڑ لیا، اس سے نہیں بنتی تو اس سے لڑ لیا. نا سنی مسلک اعلیٰ حضرت والے ہو، جو مسلک والا پکا ہے وہ بھی اپنا ہے تو اس کو ایک ساتھ مل کر جو ہے وہ کام کرو. آپس میں لڑ کر انتشار کر کے اس کی یہ کمیٹی، اس کی وہ کمیٹی، اس کی وہ کمیٹی، تو ہم اگر یہ کمیٹی رکھتی ہے تو ہم اس سے بڑا جلسہ یہ ایسا نہ، یہ نہیں کرو. وہ سنی اپنا مسلک کا پکا ہے، وہ تمہارا اپنا بھائی ہے نا. تو اس نے اگر پروگرام کیا آپ دوسرا کام کرو. کام اللہ اس کے رسول کے رضا کے لیے کرنا سیکھو. یہ نہیں کہ میں نے جو سید صاحب نے اجتماع کیا میں ائمہ کو تنخواہ دوں، اگرچہ میرا کام ذکر کرنا تو وہ دوسرا یہ کرے کہ غریب کیوں کو بانٹو. اجر دینے والی ذات اللہ. آپ جو کرو گے اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے کرو، اجر آپ کو اس بارگاہ سے ضرور ملے. دنیا کا کہنا کہ یہ اس نے بہت اچھا کام کیا، یہ بہت بڑا ہے، اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا. ایک اللہ کے ولی کو جو اکثر کہا کرتے ہیں کہ اللہ ان لوگوں نے لکھا ہے دنیا کے دفتر میں تو لکھا ہے مگر تیرے دفتر میں لکھا ہوا ہے. کوشش کرو کہ اپنا نام کہ وہ ہمارا بہت بڑا کام کیا، اس نے بہت بڑا اجتماع کیا، اس نے اسکول بنائی، اس نے لوگوں کا خرچہ پورا کیا، نہ بلکہ اللہ کے حضرت امام زین العابدین اللہ تبارک و تعالیٰ جس دن امام حسین کا مہینہ ہے نا، امام پاک کے آپ کے مبارک پر گٹھے تو وہ گٹھے ایسے اکٹھے ہوئے تھے پورے پشت میں. دیکھا گیا تو پتا چلا
یہ امام کا فیل تھا، وہ امام زین العابدین کہ دنیا کا بڑے سے بڑا پیر ان کے درجے تک نہیں پہنچ سکتا. یہ کتنا ان کی بارگاہ میں جاتے ہیں تو ہم فیض پاتے ہیں. یہ بھی پتا چلتا ہے کہ لینے والا ہاتھ بہتر ہے. دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے. تو کیوں کہا گیا؟ آپ نے کبھی اس طرف غور کیا کہ جب ہم دیتے ہیں تو لینے والا ہاتھ دینے والا ہاتھ کیوں بہتر ہے؟ جب دیتے ہیں تو غریب کی غربت، جب آپ نے کسی کو صدقہ دیا، صدقہ آپ دیتے ہو، دینے کے بعد میں برکتیں آپ کے ہاتھ میں نہیں ہوتی، برکتیں اس غریب کے ہاتھ میں ہوتی. جس کو آپ صدقہ کسی کو دیتے ہو کوئی احسان نہیں کرتے. دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے. اس کے معنی کیا؟ کبھی اس طرف غور کرو تو آپ نے قطع کی، آپ نے دیا اور اس کی برکتیں آپ نے برکتیں لی. تو آپ کا ہاتھ جب اٹھتا ہے اس غریب کے ہاتھ سے برکتیں دعاؤں کی برکت لے کر اٹھتا ہے. اس لیے دینے والا ہاتھ بنو. کوشش کرو آپ کے پڑوس میں اگر کوئی غریب ہے، وہ بیچارہ بھوکا ہے اور ہم صرف کرتے ہیں کیا جلسے آراز میں پیسہ کرتے ہیں، اگر کوشش کرو شادی ان کا عطا اگر ان کو عطا کرنا ہے تو لمحے کا بھی وقت نہیں لگے گا. اگر وہ عطا کرنے پر آئے تو ان کی رضا کے لیے دنیا کیا کہتی ہے کیا کہے گی، اس سے ہم کو کچھ فرق نہیں پڑنا چاہیے. ہم کیسے ہیں، اللہ اس کے رسول کی بارگاہ میں ہمارا معاملہ کیا ہے، اس سے ہمیں فرق پڑنا چاہیے. اپنے کوئی بیوہ آپ کے علاقے میں ہے تو اس کی مدد کرو. کوئی امامت کی وجہ سے کئی معاملات ایسے اٹھاتے تو اس کی کوشش کرو کہ یہ کرو. جو بچے پڑھائی کے لیے اس وجہ سے رکے ہیں کہ پیسہ نہیں ہے، ان کی تعلیمی معاملات کو آپ بچی کی شادی کرو. میں یہ نہیں کہتا اجتماعی شادی اور میں اس کے حق میں بھی نہیں بولے 50 اجتماعی شادی ایک ساتھ نہیں کری جاتی. پتا چلتا ہے کہ 50 غریب ہیں اور 50 کو جو ہے پورا کرتا. اجتماعی شادی کرنے کی ضرورت نہیں، فردن اس کی شادی کا خرچ پورا کرتا. کوئی ضرورت نہیں ہے کہ بہت بڑی شادی ہے. وہ دعا اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے. کوشش کرو کہ آپ کچھ مدد جیسا پورا ہو اس کی کوشش کرو. پڑھائی کام میں آگے بڑھو، ساتھ ساتھ مدار مقدم تاریخ کھولنے کا نہیں کہہ رہا ہوں، مکتب کھولو. ہر محلے میں آپ کا مکتب ہو اور مکتب کی تعلیم مضبوط ہو. تجوید کی رعایت کے ساتھ میں جس طرح سے اسکول میں بچوں کا ڈریس ہوتا ہے نا، ویسے مکتب میں آپ کے بچوں کا ڈریس ہوتا ہے. پابندی کے ساتھ میں، حاضری کے ساتھ میں اس بچے کو وہاں بھیجتے ہو، پابندی کے ساتھ میں مدرسے میں بھیجو، مکتب میں بھیجو. تو یہ لڑکیوں کی شادیاں جو بھاگ رہی ہیں، لڑکیاں غیروں کے ساتھ، کفاروں مشرکین کے ساتھ، غریبوں سے عورتوں پر پابندی کرو، پردے کی پابندی. عورتوں کو یہ مجاز دو کہ پابندی پردے کی کرے. اس کا اہتمام ہمیں کرنا ہے. ہم کسی کے گھر میں یوں ہی داخل نہ ہو، ہمارا کتنا ہی قریبی دوست، اس کا یہ مزاج بناؤ، یہ ماحول بناؤ. لوگ جاتے ہیں میرا دوست ہے میرا تو پہلے تعلیم کے معاملات میں اگر کوئی تعلیم دے رہا ہے سب سے پہلے اس کو دین نے آ کر یہ کہہ دیا وہ کہہ دیا، اب اس کا جواب دو سے ملا. اور پھر 10 مرتبہ سوچو. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اہل سنت و جماعت پر سب سختی سے قائم رکھے اور مسلک کا وفادار بنائے. مسلک کے اعلیٰ حضرت کے مسلک اپنے لوگوں کو یہ باقی رکھا جائے. یہ اوریجنل بیلنس ہے، اس کو
جمع کر جو آپ کا اوریجنل بیلنس ہے، جس کے پاس جتنا ہو اللہ تک جو خواتین سن رہی ہوں گی وہ اپنے گھروں سے جو اس کی استطاعت ہو وہ بھیجے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ہو جائے رضا رضا. جو سنیت کی جان امام ہے، نبی کا جو غلام ہے، رضا اسی کا نام ہے. جو چشتیوں کی آن ہے، وہ قادر پٹھان ہے، اسی کا نام ہے. اس کی سدھر گئے جس کا پیغام رضا 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 رضا. سین جانتے ملے گا ہم کے نور کو، ایسا کون دوست ہو عطا کرو سنو سنو. وہ عشق کا نام ہے رضا اسی کا نام ہے. رضا 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 رضا. ہمارے پاس آؤ گے تو یہاں کے جاؤ گے، بکھر کر اٹھاؤ گے، رضا کا نام پاؤ گے. ملی ہمیں برہبری ہم غلام ازہری، یہ چرچا چچائے رضا اسی کا نام ہے. سبحان اللہ. جو طاقت غلام ہے رضا اسی کا نام ہے. رضا 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 رضا. ارے نیچے بیٹھیا سلام تو سلام ہوگا بھائی. نیچے بیٹھیا خواتین جو داخلے سے ہونا چاہتی ہیں اپنی جگہ پر ہی بیٹھے ہیں.